علامہ ابو شامہ المقدسی نے کتاب الروضتین اور سلطان کے بھتیجے محمد بن شہنشاہ ایوبی نے اپنے رزنامچے مزمار الحقائق میں حلب کی فتح کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک عجیب واقعہ تحریر کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجد الدین ابن جہبل رحمہ اللہ حلب میں فقہ شافعی کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن وہ مراکش کے عالم ابو الحکم مغربی کی تفسیر، جو اسی دور میں چند برس پہلے لکھی گئی تھی، پڑھ رہے تھے کہ اس میں اس کی نظر سورۃ روم کی اس آیت پر پڑی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، علمت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد علبهم سیعلبون۔ یہاں ابو الحکم مغربی رحمہ اللہ نے دلائل دے کر پیشنگوئی کی تھی کہ رجب 583 ہجری میں مسلمان رومیوں کو شکست دے کر بیت المقدس واپس لے لیں گے۔ یہ پڑھ کر مجد الدین ابن جہبل کو یقین ہو گیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے ایک پرچہ لکھا جس میں سلطان صلاح الدین کو بشارت دی گئی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ 583 ہجری میں بیت المقدس آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ حلب فتح ہوا تو ابن جہبل نے یہ پرچہ فقیہ عیسیٰ الحکاری کے حوالے کر دیا کہ اس سے سلطان کو پیش کر دے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین عملیت پسند انسان تھے اور قیاسات پر یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے فقیہ عیسیٰ کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ سرکاری ملازم ہوتے ہوئے عیسیٰ پہ عام سلطان کو دیں۔ تاہم انہوں نے پرچے میں کی گئی پیشنگوئی کا ذکر قاضی محی الدین ابن زکی سے کر دیا۔ قاضی ابن زکی بھی یہ پیشنگوئی سن کر حیران ہوئے کہ کوئی ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، مگر وہ ابن جہبل کے علم و تقوی سے متاثر تھے۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ یہ واقعہ اسی طرح پیش آئے گا۔ انہوں نے یہ بات سلطان کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ پہلے فتح حلب کا ایک قصیدہ تیار کیا اور اس میں یہ شعر بھی شامل کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: سفر میں آپ کے حلب پر بزور شمشیر فتح نے طے کر دیا ہے کہ ماہ رجب میں آپ القدس کو فتح کریں گے۔ جب سلطان صلاح الدین کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا گیا تو یہ شعر سن کر انہیں بھی تعجب ہوا۔ آخرکار جب 583 ہجری میں بیت المقدس فتح ہوا تب مجد الدین ابن جہبل رحمہ اللہ خود سلطان سے آ کر ملے اور عرض کیا: 4 سال قبل ایک رقعہ بیچ کر اس فتح کی پیشگی خوشخبری میں نے دی تھی۔ سلطان نے چونک کر کہا: ہمیں تو ابن زکی نے یہ خوشخبری آپ سے پہلے دی ہے، بہرحال ہم آپ کو اعزاز دیں گے جو کسی اور کو نہ ملا ہوگا۔ یہ کہہ کر سلطان نے انہیں صخرہ مبارک پر درس فقہ دینے کا موقع دیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا۔